معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے متعلق گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات مکمل سماعت کریں گے، سمجھیں گے، یاد رکھیں گے اور جہاں تک ہو سکے گا دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف نفل بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ بہقی شریف میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اعتکاف کی بہت ساری مسائل ہیں جن کا جاننا ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر ایک عرض کروں کہ جو لوگ اعتکاف کریں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ کتبۂ فقہیہ کا مطالعہ کریں، اس میں مسائل کو باریک بینی سے سمجھیں، کیونکہ جب تک ہم مسائل کو صحیح سے نہیں سمجھیں گے تو اعتکاف صحیح سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو علماء سے رابطہ کریں، اور میں یہاں پر بھی کچھ مسائل ذکر کروں گا، آپ انہیں بھی باغور سماعت کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے رابطہ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ضروری ہے اور عورت کے لیے اس کے گھر میں ایسی جگہ پر ہے جو نماز کے لیے خاص کی گئی ہے۔ معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کو اس جگہ سے نکلنا بغیر عذر کے بھی حرام ہے۔ اگر عورت اس جگہ سے نکلے کہ گھر کے کسی دوسرے میں رہے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور چونکہ یہ اعتکاف سنت ہے تو اس کی قضا بھی اس دن کے جس دن کا ٹوٹا یہ ضروری ہے۔ معتکف مسجد سے نکلنے تو اس کے 2 عذر ہیں، ایک عذر طبعی ہے، ایک عذر شرعی ہے۔ ان 2 عذروں کے علاوہ معتکف مسجد سے ہی نکل سکتا ہے۔ عذر طبعی یہ ہے جیسے انسان حاجت ضروریہ کے لیے باتھ روم وغیرہ جاتا ہے یا غسل فرض کرتا ہے، اور جو عذر شرعی ہے وہ ہے نماز عید کے لیے جانا یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے لیے کھانا پینا مسجد میں ہی ضروری ہے۔ اگر مسجد سے باہر نکل کر کچھ کھائے پیے گا، چاہے بھول کر ہی نکلے، تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ معتکف کے لیے ہے کہ نہ وہ چپ رہے نہ وہ بات کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہاں پر جو ہے نہ چپ رہے نہ بات کرے، مطلب کہ نیک عمل سے چپ نہ رہے اور دنیاوی بات نہ کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، حدیث پاک کا مطالعہ کرے، درود شریف کی کثرت کرے، علم دین کی درس و تدریس کرے، یا انبیاء اولیاء صالحین کے حالات پڑھے، دینی باتیں کرے، دنیاوی باتوں سے دور رہے۔ یہ چند مسائل ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ امید ہے آپ ان پر اگر اعتکاف کریں گے تو ضرور عمل کریں گے۔ میں آخر میں اپنے
منکوٹ کے باشندگان سے ایک ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے گاؤں کی مسجدوں میں ضرور اعتکاف کیجئے، مگر آپ میں سے جس سے ہو سکے وہ جامع مسجد منکوٹ میں بھی ضرور اعتکاف کرے، کیونکہ ہر انسان تو نہیں کر سکتا، اس کی بہت ساری ضروریات ہیں، لہٰذا جس سے ہو سکے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو مسجد تک رکھ سکتا ہے، اس کے گھر سے کھانا آسانی سے آ سکتا ہے، وہ ان مسائل پر بآسانی عمل کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ضرور بے ضرور اعتکاف